کہ ہم نے جو علم ظاہر حاصل کیا، دنیا میں سب سے بڑا علم علم الادیان ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا علم علم الابدان ہے، اور پھر اس کے بعد علم الارضیان ہے۔ یعنی کہ شجر حجر معدن، اس کا علم، یہ علم الارضیان سے۔ کہ آپ نے گیس نکال لی، آپ نے سونا نکال لیا، آپ نے تانبا نکال لیا، آپ نے وٹامن نکال لیے، یہ تمام علم الارضیان سے، یہ سب سے نچلے درجے کا علم ہے۔ اور اس کو اسی لیے علم عصری کہا گیا ہے، جو سب سے نچلے درجے کا علم ہے، یہ عالم اسفل کا علم ہے۔ آسمان میں جا کے تانبا نہیں نکال سکتا، آسمان میں بجلی نہیں پیدا کرے گا جا کے۔ تو علم الارضیان جو ہے یہ سب سے کم تر علم ہے، اور جو سب سے کم تر علم ہے اس میں کسی کی قید نہیں ہے۔ یعنی کہ اس علم کو چاہے کافر حاصل کرے چاہے مومن حاصل کرے، اس سے کافر بھی فائدہ اٹھائے، اس سے مومن فائدہ اٹھائے، یہ صرف بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہے، اس کا فائدہ لوگوں کے لیے۔ جیسے شہد کو شفاء الناس کہا کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اب لوگوں سے مراد جو ہوتی ہے ایک مکمل بات ہوتی ہے کہ اس میں کافر مومن کی تفریق نہیں ہوتی ہے۔ اب شاید کسی کافر کو کھانا منع ہے کیا؟ نہیں منع۔ اب شاید کسی مومن کو کھانا منع ہے کیا؟ نہیں منع۔ تو یہ تفریق ہے۔ اچھا فائدہ کیا ہے؟ وہی فائدہ وہ کافر کو پہنچائے گا، وہی فائدہ وہ مومن کو پہنچائے گا۔ تو یہ علم الارضیان جو ہے یہ سب سے کم تر علم ہے، کیونکہ اس میں کافر کا پورا پورا حصہ ہے۔ اب اگر کسی کافر نے بجلی پیدا کر لی ہے، اب یہ بجلی تو مسجد میں بھی جل رہی ہے اور مندر میں بھی جل رہی ہے، اب لوگ اس کی روشنی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اس بجلی سے موٹر سے پانی بھی بھرا جا رہا ہے وضو کا، نیک کام ہو رہے ہیں نا۔ یہی بجلی سے پانی حرم میں بھی بھرا جا رہا ہے، یہی بجلی حرم میں بھی جل رہی ہے۔ تو اب حرم میں جلنے کا ثواب تو ایک الگ ہے نا، جو کچھ ہونے کا حرم کے لیے جو کچھ کیا جائے اس کا ثواب تو ہے نا، تو اس کا مطلب اس کافر کو ثواب پہنچ رہا ہے اس کا، اس لیے کہ علم اسفل ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں، اس کا سارا حساب کتاب زمین پر ہے، اس کو رائلٹی مل رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ تو اسی لیے علم الارضیان میں سب کا حصہ برابر ہے۔ اگر یہی کام کوئی مومن کر لیتا اس کو دونوں فائدے ہوتے، لیکن اگر یہ مندر میں جلتی تو پھر کیا ہوتا؟ اب یہ تو سوچو، یہ اپنے آپ سے جواب لو اس کا۔ یہی بات ہے کہ اسفل کا علم ہے، اس کا فائدہ دنیا میں ہے، بس اس کا فائدہ بھی دنیا میں ہے، اس کا سب کچھ دنیا میں ہے۔ ایک آدمی جنریٹر لگا کے لوگوں کو بجلی دے رہا ہے تو وہ ثواب کے لیے نہیں دے رہا، وہ پیسے لے رہا ہے اس کے۔ اب اس میں ثواب کیسا بھائی؟ اس نے مزدوری لے لی اپنی، اب وہ چاہے مندر والوں کو دے چاہے مسجد والوں کو دے۔ یہ ناسود کا یہی معاملہ ہے، اسی لیے علم الارضیان کو عالم اسفل کا علم علم اسفل کہا گیا ہے۔ اس سے بہتر علم علم الادیان علم الابدان ہے۔ کیوں؟ علم الابدان کیا ہے؟ میڈیکل سائنس، لوگوں کا علاج معالجہ، جسمانی تکالیف، جسمانی معاملات کو سمجھنا۔ اب یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام کا تمام علم انبیاء علیہ السلام سے آیا زمین پر۔ اب جب یہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آیا تو اس علم سے زیادہ بہتر ہو گیا، اب یہ مسلمان کے لیے نعمت ہو گیا، اور
اور کافر کے لیے ایک علم رہ گیا، اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بن گیا۔ اب اسی طرح علم الادیان ہے جو سب سے اعلیٰ ترین علم ہے۔ کیوں وہ سب سے اعلیٰ ترین کیوں ہے؟ کہ وہ بالخصوص انبیاء پر آیا اور اس پر ایمان والوں نے عمل کیا اور ایمان والوں نے حاصل کیا۔ اب وہ چاہے بنی اسرائیل کے تھے، چاہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے کتاب کے علم پر یقین کرا اور اس پر عمل کرا، وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اب ان کا کامیابی دونوں جہانوں میں ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی وہ کامیاب ہوئے۔ اس لیے وہ علم سب سے افضل ہے کہ وہ علم تمہیں حق کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آئی نا، وہ حق کی دعوت ہے۔ اب اسی علم کا باطن، علم الادیان کا باطن ہی علم روحانیت ہے۔ اسی لیے تمام مذاہب میں روحانیت کا تذکرہ ہے۔ اب کیوں ہے وہ یہ ہے کہ رب کو تلاش کرنا ہماری فطرت ہے، انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی ہے۔ انسان رب کا متلاشی ہے، لیکن اس تلاش میں کبھی یہ حق پر ہوتا ہے اور کبھی غیر حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور وجہ کیوں ہے؟ وجہ یوں ہے کہ حق کو سیدھے راستے سے اور غلط طریقے سے کیوں ڈھونڈا جاتا ہے؟ یہ انسان کی فطرت میں کیوں آئی بات؟ وہ یوں آئی کہ آدم علیہ السلام رب کے قرب میں رہنا چاہتے تھے، اور اسی لیے شیطان کی بات پر عمل کر لیا کہ وہ ممنوع دانا کھا لیا۔ شیطان نے یہی فریب دیا تھا کہ اے آدم، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ رب کے قرب میں رہو اور یہاں رہو تو یہ دانے سے دور کیوں؟ اسی دانے میں وہ راز ہے، یہ دکھانا کہ انسان رب کی تلاش میں ہے۔ اب یہ بات اولاد آدم میں ظاہر ہوئی کہ انہوں نے رب کو تلاشنا شروع کر دیا۔ جو انبیاء کے ساتھ ہو گئے انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا، جو غیر انبیاء کے ساتھ ہو گئے انہوں نے غلط طریقے سے رب کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ لہذا کچھ مشرک ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے، کچھ مومن ہو گئے، وہی اولاد آدم ہے، ڈھونڈ وہ بھی رب کو رہے ہیں۔